اب یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنویں کے اندر رہے، 3 دن کنویں میں رہے، ادھر وہ کنویں میں تھے۔ اب یعقوب علیہ السلام کا تو ایک ہی کام تھا، رونا رونا اور صرف رونا۔ کہتے ہیں فراق اور جدائی موت سے زیادہ خطرناک ہے۔ مرنے والے پہ صبر ہو جاتا ہے، جدا ہونے والے پہ صبر نہیں ہوتا۔ صرف روتے تھے۔ ادھر بھائی روزانہ کے چکر لگاتے تھے، کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ ادھر مالک ابن زاران نام کا ایک شخص تھا، مصر کا بہت بڑا تاجر تھا۔ اس نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ ایک ایسا غلام مجھے ملا خوبصورت کہ جس کی وجہ سے آسمان سے مجھ پر سچے موتی کی سونے کی برسات ہو رہی ہے۔ تو یہ اس غلام کو یعنی جو خواب میں دیکھا تھا ڈھونڈنے کے لیے یہ اردن میں سال میں 2 بار چکر لگاتا ہے۔ پہلے تو جس دن خواب دیکھا تبھی یہ چلا آیا، بچپن ہی میں چلا آیا۔ تو بچپن میں چلا آیا تو غیب سے آواز آئی، ابھی وہ جس کو تو نے خواب میں دیکھا ہے ملنے میں 50 سال باقی ہے۔ پھر بھی وہ 2 سال میں 2 بار آتا تھا کہ اب ملے گا جس سے میں مالا مال ہو جاؤں گا۔ یہ یعقوب علیہ السلام کے شہزادے یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا۔ تو اب وہ آ رہا تھا سفر سے، وہ لوگ مصر جا رہے تھے۔ تو قافلے والوں نے کہا کہ بھئی مالک، وہ سردار تھا، قافلے کا امیر تھا، کہ پانی کا انتظام کرو، پانی لاؤ۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے جس کے ارد گرد پرندے منڈلا رہے۔ وہ پرندے نہیں تھے، فرشتے تھے، پرندوں کی شکل میں طواف کر رہے تھے جس کنویں میں یوسف علیہ السلام تھے، اس کنویں کا۔ تو یہ سمجھا کہ یہ پرندے اصل میں جو لوگ اس زمانے میں جنگل میں سفر کرتے تھے تو پانی کہاں ہے یا نہیں ہے اس کا اندازہ ان کو اس بات سے ہوتا تھا، جہاں پرندے اترتے اور اڑتے نظر آتے تھے سمجھ جاتے تھے کہ یہاں پانی ہے، اور پرندوں کو دیکھا تو سمجھا بھئی وہ پانی ہے، چلو لیتے ہیں۔ اس کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا بشرا، دونوں بڑے ایک دوسرے کے ہمراز تھے۔ تو لے کر کے گئے، جیسے ہی انہوں نے ڈول ڈالی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب باہر جانے کا وقت آ گیا، آپ ڈول میں بیٹھ جائیں، بالٹی میں آپ بیٹھ جائیں۔ ان کو سوار کر دیا اور کان میں کہا، ایک دن آپ آئینہ دیکھ رہے تھے، یہ حضرت امام غزالی نے لکھا ہے، میں زیادہ تر بات اس حوالے سے امام غزالی کے حوالے سے عرض کروں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ ایک بار آئینہ دیکھ رہے تھے، آپ نے آئینہ دیکھتے ہوئے کہا تھا میں کتنا خوبصورت ہوں، اگر میں غلام ہوتا تو پوری دنیا کی دولت بھی مجھے خرید نہیں سکتی تھی۔ تو جبریل علیہ السلام نے کان میں کہا، آپ نے اپنی قیمت خود لگائی نا کہ میں کتنا قیمتی ہوں، اب باہر جا کے دیکھیں آپ کی قیمت کیا ہے۔ جب انسان اپنی خود قیمت لگاتا ہے تو پھر وہ دیکھ لے اس کی قیمت کیا ہے۔ حالانکہ یہ محبوب بندوں سے اس طرح لہجے میں خطاب کر کے ہم لوگوں کی اصلاح، ہم لوگوں کو تعلیم دی جاتی۔ وہ تو شان والے لوگ ہیں، وہ شان والے لوگ ہیں، لیکن ان کو بات کر کے ہمیں اشارے دیے جاتے ہیں۔ محبوبوں کو مخاطب کر کے ہم گنہگاروں کی اصلاح کا سامان کیا جاتا ہے۔ اپنے آپ میں کبھی بھاری مت بھرا کر، میں اتنا پڑھا لکھا، میں اتنا مالدار، میں اتنا جوان، میں اتنا خوبصورت، کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، ناپاک نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، سڑی ہوئی مٹی سے بنے ہیں، اور قبر میں جانے کے بعد اللہ راضی ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر سڑی ہوئی مٹی ہو جانا ہے کیا؟ ابتدا بھی سڑی ہوئی مٹی ہے، قبر میں انتہا بھی سڑی ہوئی مٹی ہے، یہی تو ہے اور کیا؟ یہی ہے نا، جسم کا حال یہی ہے۔ اللہ کو راضی کر لیں تو پھر کفن بھی میلا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کرے مرنے سے پہلے ہمارا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ کچھ ایسے کام کر لو کہ اللہ کو راضی کر لو، اور یاد رکھیے سب کو راضی کرنا بہت مشکل ہے، سب سے آسان اگر کوئی کام ہے تو اللہ کو راضی کرنا، اس کو راضی کرو، اس کی رضا کے لیے کچھ کرو۔ تو ڈول ڈالی تو ڈول میں بٹھا دیا اور کہا کہ اب جائیے دیکھیے آپ کی قیمت کیا ہے۔ جیسی ڈول باہر آئی تو مالک بن زاران نے کہا، بشرا، یہ تو وہی ہے،
یہ وہی غلام ہے جس کے لیے ہم 50 سال سے ادھر 2 سال میں 2 سفر کرتے تھے، مارے مارے پھرتے تھے۔ یہ لے گئے اور لے جا کر کے یوسف علیہ السلام کو چھپا دیا۔ روزانہ کی طرح بھائی لوگ آئے، آنے کے بعد دیکھا کنویں میں تو کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ وہ قافلے والوں کی طرف گئے اور کہا کہ ہمارا ایک بھاگا ہوا غلام ہے۔ بھائیوں کا لہجہ دیکھ، ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، وہ بھاگ کے آیا، تم لوگوں نے چھپایا، دے دو ہمارا وہ غلام، ورنہ ہم اتنا چلائیں گے، ایسا چیخیں گے کہ تم سب مر جاؤ گے، ورنہ تمہارے کان پھٹ جائیں گے۔ تو انہوں نے، اب ظاہر سی بات ہے کہ جن کا وطن ہوتا ہے چلتی تو انہی کی ہے، وہ مسافر تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے کوئی چرایا نہیں آپ کا غلام، وہ ہمیں نظر آیا تو ہم نے اٹھا لیا، یہ لے لو تمہارا غلام۔ کہا دیکھو اس میں عیب ہے، یہ بھگوڑا ہے، معاذ اللہ، استغفر۔ میں صرف نقل کر رہا ہوں وہ باتوں کو، نقل کفر نباشت، یہ تو بزرگوں نے کہا ہے نا، تو لیکن چونکہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس طرح کی بات کر رہے تھے، اور جب اگر کسی کا کفر بھی نقل کرو تو وہ کفر نہیں ہوتا ہے، تو یہ تو بھائی کے متعلق وہ اپنا دل کا بھڑاس نکال رہے ہیں، تو میں اس کو نقل کر رہا ہوں، صرف ایسا میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے، سمجھانے کے لیے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس میں کئی عیب ہے، ایک تو یہ بھگوڑا ہے، بھاگ جاتا ہے، معاذ اللہ، دوسرا یہ کام چور ہے، تیسرا یہ چور ہے، چور۔ ان عیب کے ساتھ اگر تم اس کو خریدنا چاہو تو ہم تمہیں بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ تو مالک بن زاران جب بھی اس علاقے میں آتا تھا، شام کے علاقے میں، اردن کے علاقے میں، تو وہ بہت بڑی رقم لے کر آتا تھا، چونکہ اس کو تھا کہ بھئی غلام اتنا خوبصورت ہے تو مہنگا ہوگا، تو 7-7 لاکھ سونے کے سکے وہ لے کے چلتا تھا ساتھ میں، لیکن ہوشیار تھا۔ جب یہ بات اس نے سنی تو کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس صرف 7 سکے، وہ بھی کھوٹے سکے، 7 کھوٹے سکے، بس اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس میں دو گے لے جاؤ۔ قرآن اس کو کہتا ہے دراہم معدودہ، چند درہم، چند درہم کے بدلے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد کہا اس کو باندھ دو ورنہ بھاگ جائے گا، اس کے گلے میں توق ڈالو، اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو، اور خیال رکھنا اس کا، ورنہ یہ معاذ اللہ بھگوڑا ہے، بھاگ جائے گا۔ اسی وقت ان کے ہاتھ کی رسیاں کس دی گئی، ہاتھ کی رسیاں کس دی گئی، پیر میں بیڑیاں ڈال دی گئی، گلے میں لوہے کا توق ڈال دیا گیا۔ توق ہوتا تھا گلے میں بڑا وزنی، 8-10 سال کی عمر کیا ہوتی، 8-10 سال کی عمر۔ اور بھائیوں نے یہ کہا تھا اگر تم نے غلام ہونے کا انکار کیا تو تمہیں مار ڈالیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے وہ جب بیٹے کہتے تھے کہ یہ غلام ہے نا تو بول، تو آپ مراد لیتے تھے ہاں میں غلام ہوں، یعنی اللہ کا بندہ ہوں، یہ مراد لیتے۔ صبر کیا۔ جب یہ بھائی جانے لگے، یہ 10 بھائی جب جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے کہا رکو، بھائی نہیں کہا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا اے میرے مالکو رکو، اے میرے مالکو رکو۔ اور مالک بن زاران سے کہا تم نے مجھے خرید لیا ہے، اگر آپ میری رسیاں کھول دو، میرا توق نکال دو، پیر کی بیڑیاں نکال دو، میں اپنے ان 10 مالکوں سے ملنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں اب میری ان کی ملاقات کب ہو بھی یا نہ ہو، میرے اچھے مالک لوگ ہیں، ایک بار ان سے مل لوں میں آخری مرتبہ۔ تو مالک بن زاران بڑا متاثر ہوا، انہوں نے تجھے کھوٹے سکوں میں بیچا، مارا پیٹا، میرے سامنے بھی مارا، اور تو ان سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ تو بڑا ذہین لگتا ہے، تو بڑا شریف لگتا ہے۔ کہا جو ان کا کام تھا وہ انہوں نے کیا، جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا۔ مالک سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اس لیے کہ ہوشیار لوگوں کو معاملات سمجھنے میں اور انسان کی پہچان میں بہت دیر نہیں لگتی۔ تو جب چھوڑ دیا ان کو تو وہ دور کھڑے ہو گئے، یوسف علیہ السلام ان کے پاس گئے، کہا بھائیو تم نے مجھ پر رحم نہیں کیا،
لیکن دعا کرتا ہوں اللہ تم پر رحم کرے۔ دیکھو یہ اللہ والوں کی بولی ہے، ہمیں سیکھنا ہوگا کچھ۔ ہم تو پڑوسیوں کے جھگڑے میں ایک دوسرے پہ تلواریں اٹھا لیتے ہیں، گالی گلوچ کی انتہا کر دیتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، تم نے مجھ پہ رحم نہیں کیا، لیکن دعا کرتا ہوں اللہ تم پہ رحم کرے۔ تم نے مجھے ذلیل کیا، دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں کبھی ذلیل نہ کرے، اللہ تمہیں ہر وقت ذلت سے بچائے۔ تم نے مجھے غلام بنا کر کے بیچ دیا، اللہ تمہیں کبھی غلامی اور مصیبت کے دن نہ دکھائے۔ جاؤ، اتنا کہتا ہوں کہ بابا سے مجھے جدا کر دیا ہے، لیکن بوڑھے باپ کا خیال کرنا، اس کا دل مت دکھانا، اس کا خیال کرنا بس۔ جاؤ، اب پتہ نہیں تم مجھے ملو گے یا میں تمہیں ملوں گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہاری نسلوں کی حفاظت کرے۔ تو بھائی رو پڑے، لیکن سامنے مالک بن زاران تھا نا، مل نہیں سکتے تھے، رو پڑے اور رو کر کہتے ہیں کہ اب بابا کے سامنے تو قسمیں کھا کر اتنی بڑی بات کہہ دی کہ بھیڑیا کھا گیا، ورنہ آج ہمیں احساس ہو گیا تیری سچائی کا، یوسف تیری اصلیت کا احساس ہو گیا۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ تو ہمیں دشمن رکھتا ہے، لیکن ہم نے تجھے دکھ دیا اور تو ہمیں دعا دیتا ہے۔ ہم تجھے سمجھ گئے، لیکن لے کے اب نہیں جا سکتے، کیونکہ لے جائیں گے تو بات بگڑ جائے گی۔ بابا وہ منہ کیا دکھائیں گے، کہہ چکے ہیں، اب اللہ کو جو منظور ہوگا وہ ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے چلے گئے اور یوسف علیہ السلام واپس آئے۔ پھر رسیاں باندھ دی گئی، رسیاں باندھنے کے بعد پھر وہی توق ڈال، اس لیے کہ اب جو جان پہچان کے لوگ کسی کے بارے میں کوئی بات کریں تو اجنبی لوگ تو اس کو مان ہی لیتے ہیں نا۔ رسیاں ڈال دی گئی، توق ڈال دیا گیا، اور پھر آپ کو لے کر کے چلے۔ جب لے کر کے چلے تو ماں کی قبر آئی راستے میں، حضرت راحیل کی قبر جو یوسف علیہ السلام کی امی تھی، تو وہاں پر اونٹ سے آپ نے اپنے آپ کو نیچے گرا لیا، اور نیچے گرا کر ماں سے کہا ماں دیکھو تمہارے چھوٹے بیٹے کے ساتھ میرے بھائیوں نے کیا سلوک کیا، اور رو پڑے ماں کی قبر پہ سر رکھ کے۔ آواز آئی بیٹا صبر کرو۔ ادھر اچانک قافلے والوں نے دیکھا کہ جس اونٹ پر حضرت یوسف علیہ السلام کو سوار کیا گیا تھا وہ اونٹ خالی ہے۔ تو چونکہ ملیح ابن اسود یا ملیح اسود کے سپرد کیا تھا مالک بن زاران نے یوسف علیہ السلام کو کہ تو نظر رکھنا اس پر، تو دیکھا تو اس نے کہا قافلہ روکو روکو قافلہ، وہ غلام بھاگ گیا، عبرانی غلام بھاگ گیا، عبرانی غلام بھاگ گیا۔ تو جیسے ہی وہ ملی اسود ڈھونڈنے کے لیے آیا تو یوسف علیہ السلام ماں کی قبر پر رو کر اٹھے تھے، تو اس نے کہا کہ تیرے مالکوں نے صحیح کہا تھا تو بھگوڑا ہے، معاذ اللہ۔ کہا نہیں میں بھگوڑا نہیں ہوں، میری ماں کی قبر آئی تو میں نے سوچا کہ یہاں سے جا رہا ہوں پتہ نہیں ادھر کب آؤں گا، آخری مرتبہ ماں کو سلام کر لوں، تو میں نے اپنے آپ کو گرا لیا تھا۔ تو اس نے ایک زوردار تماچا حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پہ مارا۔ جب یوسف علیہ السلام کے سر پہ اس نے زوردار تماچا مارا، کہتے ہیں جب بھی مصیبت آتی ہے تو اللہ والے پھر اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ مولا مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا، اور یہ جملہ کہنے کا حق انہی کو ہے کیونکہ وہ نیک لوگ ہیں، ہمیں نہیں ہے، ہم تو گناہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو کہ اللہ تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ لوگ مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، مار پیٹ رہے ہیں؟ اور پھر ایک جملہ آپ کی زبان سے نکلا، مولا اگر مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، ورنہ میرا انصاف کر دے۔ بس یہ کہنا تھا میرا انصاف کر دے، فوراً کالے کالے بادل چھا گئے اور اولے شتر مرغ کے انڈے کی طرح اولے سر پہ ٹپا ٹپ برسنے لگے۔ قریب تھا کہ پورا قافلہ مر جاتا۔ مالک بن زاران ہوشیار آدمی تھا، اس نے کہا بھئی کسی سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، یہ مجھے عذاب لگ رہا ہے۔ تو فوراً جو ہے وہ ملی اسود نے کہا کہ عبرانی غلام کو میں نے مارا تھا اور اس نے ہونٹ ہلائے تھے۔ جلدی سے سب آئے کہ کہا کہ اے عبرانی غلام، تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ سے تیرے تعلقات قریب ہے، تو جلدی یہ مصیبت ہم سے ٹال دے۔ تو آپ نے پھر کچھ کہا، آسمان کی طرف رخ کر کے فوراً بارش تھم گئی، اولے پڑنا بند ہو گئے، سورج نکل آیا۔ تو پھر مالک بن زاران نے کہا یہ معمولی ہستی نہیں ہے،
خواب میں مجھے اس کے جو اوصاف بیان کیے گئے تھے یہ وہی ہے، اور اس کے مالکوں نے جو باتیں بتائی وہ صحیح نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں نے کہا اب ہم آپ کے ہاتھ میں ہتکڑیاں، پیر میں بیڑیاں، گلے میں توق نہیں ڈالیں گے، اب آپ اچھے کپڑے پہنیے، اچھے کپڑے پہنائے، امامہ دیا، امامہ باندھیے، اور آپ قافلے کے آگے آگے چلیے۔ مالک بن زاران نے کہا کوئی اس کے آگے نہیں چلے گا، سب اس کے پیچھے چلیں گے، اس کی اللہ سے خوب قربت ہے، تعلقات اس کے اللہ سے اچھے ہیں۔